أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنا
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے، جیسے ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول بھیجا۔ فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا، تو اس دن اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے؟ اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً یہ یاد دہانی ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ہمارا یہ جسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ والدین بچوں کو پالتے پوستے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اپنے جسم کا، اس کی ضروریات کا خود خیال رکھتے ہیں، اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ بیماری میں اس کو بیماری کے اثرات سے بچانے کے لیے ڈاکٹروں، حکیموں اور معالجوں کا چکر بھی لگاتے ہیں۔ کوئی موذی مرض لاحق ہو جائے مہلک قسم کا تو زیادہ پریشان ہوتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں۔ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں مہلک مرض ہے تو وہ بھی ایسے مریض کی خدمت کے لیے کچھ ویسا کچھ ہی کرتے ہیں جیسا ڈاکٹروں نے بتایا ہو۔ معالجین جو خوراک تجویز کریں اس پر پابندی کی نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ کوئی شوگر کا مریض ہو تو سنجیدہ دوست اس حوالے سے اس کو نصیحت کرتے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط کرو، جو دوائی تجویز کی گئی ہے اسے باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرو۔ گھر والے خیال رکھتے ہیں کہ باہر دوستوں میں جا کے کیا کچھ کھاتا پیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ڈاکٹروں حکیموں کا پیٹ بھرنے کی بجائے، ہسپتالوں کے چکر لگانے کی بجائے اگر پرہیز کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے، انسان اسے جتنا بھی بچائے، اس کی حفاظت کرے، صحت مندانہ زندگی کے لیے جتنی بھی کوشش کرے، مہلک قسم کے امراض سے اپنے جسم کو جس قدر بھی بچانے کے لیے تگ و دو کرے، ایک نہ ایک دن یہ جسم اس کے ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سراہنے قرآن کی مختلف صورتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں کہ زندگی مل جائے، بچ جائے۔ مسجدوں میں ممبروں پر دعائیں ہوتی ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ کی قضا آ جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور وہ جسم جو اللہ کی امانت تھا ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ،
ترجعونها ان کنتم صادقین. ہم لے جا رہے ہیں اس کو. تم علاج معالجے کرنے والے بھی، دم جھاڑا کرنے والے بھی، اپنے قریبی سے قریب، مزید قریبی عزیز بھی سرانے کھڑے ہیں، اور جان ہنسنے کی طرف آ رہی ہے. تم سب قریب ہو، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے. اب ہم لے جا رہے ہیں، کسی میں ہمت ہے تو بچا کر دکھائے. جسم چلا جاتا ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نشانی بھی ہے بہت بڑی. وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا تمہارے وجودوں میں اللہ کی بڑی نشانی ہے. اگر تم غور کرو، سوچو، دیکھو، اگر بصیرت ہے تمہارے پاس تو تمہارے وجودوں میں اللہ کی بڑی نشانی ہے. اس سے بچانے کے لیے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے، اسے زندگی کی رعنائیوں اور نعمتوں سے لطف اندوز کرنے کے لیے انسان ہر حد تک جاتا ہے جو اس کے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. بڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنے امراض کا علاج نہیں کر سکتے. اگر واقعی وہ بیمار ہوں تو لوگوں سے صدقہ و خیرات کا، زکوٰۃ کا سوال کرتے ہیں. یہ بیماری بڑی مہلک ہے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں، صدقہ و خیرات کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ میری مدد کیجیے. اور مدد کی بھی جاتی ہے. بڑے بڑے ادارے کھلے ہیں، زکوٰۃ کے مد سے علاج ہوتا ہے. ہر ہسپتال نے، حتیٰ کہ سرکاری ہسپتالوں نے بھی رمضان میں بینر لگائے ہوتے ہیں کہ غریب اور نادار مفلس مریضوں کا زکوٰۃ سے علاج کروانے کے لیے ہمیں فنڈ جمع کروائیں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہاں ہسپتالوں میں ماہرین کے ہاتھوں کے اندر جب انسان کا وقت آتا ہے، انسان اللہ کی اجل کو لبیک کہہ جاتا ہے. اور جب آخرت آئے گی، یہ دنیا کی بات ہے، یہ دنیا کی بات ہے. قیامت والے دن انسان اپنے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں ایسا نہیں کرتا. دنیا میں صرف دنیا کی بیماریوں سے بچانے کے لیے ہر حد کو جانے اور ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن آخرت کے عذاب کی فکر نہیں ہے، جہنم کے عذاب کی فکر نہیں ہے. وہ جہنم کی ایک جھلک دیکھے گا تو لوگوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، اوسان خطا ہو جائیں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں انسان کی ختم ہو کر رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کچھ کر پانے کی صلاحیت انسان کے پاس نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہوئی، لوگوں کی خواہش ہوگی کہ اگر زمین بھر کر سونے کی مل جائے اور اتنا اور سونا مل جائے، یہ سارا اللہ کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لوں. تو خواہش کریں گے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، سب کچھ مل جائے اور سب کچھ دے دوں، اپنے آپ کو چھڑا لوں جہنم سے. یہ جھلک دیکھنے پر صورتحال ہوگی. جھلک دیکھنے پر جب اسے احساس ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ مجھے اس جہنم کا ایندھن بنایا جانے والا ہے، وہ کہے گا ہے کاش کہ میرے پاس اتنا ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، میں دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے. اور بالکل صرف مال ہی نہیں ہے، وہ یہاں تک بھی خواہش کرے گا، یہاں تک بھی خواہش کرے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. بیٹیاں ہوں نا گھروں میں، بیٹیاں تو دعائیں کرتے ہیں، دعا کریں جی اللہ بیٹا دے دے، اللہ ان بہنوں کو بھائی دے دے، دعائیں کرتے ہیں. قیامت والے دن خواہش ہوگی کہ یہ میرے بیٹے مجھ سے لے لیے جائیں. وصاحبتہ واخیہ، بیوی، جس بیوی کے پیچھے لگ کر کئی دفعہ انسان ماں باپ کو دھکے دے کے گھروں سے نکال دیتا ہے، وہ بیوی بھی، اور اس کے بھائی. کہتے ہیں بھائی جو ہیں یہ انسان کے لیے بازو ہوتے ہیں، بازو. بھائی بھی لے لیے جائیں، کنبہ قبیلہ سب کچھ لے لیا جائے. ثم ینجی، اور ان سب کو جہنم میں ڈال کے میری جگہ پہ مجھے نجات دے دی جائے. دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پولیس مجرم کو پکڑنے آتی ہے، وہ فرار ہو جاتا ہے. گھر سے کسی اس کے عزیز کو، بوڑھے باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اب تو آئے گا. وہ بوڑھے باپ کی ہڈیاں رولنے کی بجائے پیش ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں آ گیا ہوں، میرے باپ کو چھوڑ دیں.
وہاں انسان خود کہے گا میرا باپ لے لیا جائے، میری ماں لے لی جائے، میرے بیٹے اور میری بیوی، بچے، کنبہ، قبیلہ، سب کچھ، اور اگر مال بھی ہوگا سب کچھ لے لیا جائے، وہ جہنم میں ڈال دیں اور مجھے نجات مل جائے۔ جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے انسان قیامت والے دن ہر حد تک جانے کو تیار ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوگا، ایسا ہوگا نہیں۔ جہنمی جہنم میں ہزاروں سال پکارتے رہیں گے، جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے حکم نہیں مانتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے لاپرواہ اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ سوف نصلیہم نارا، جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں جلتے رہیں گے۔ انسان سمجھے گا جلتے رہنے سے شاید ایک دن ہمارا جسم اور ہڈیاں یہ سب کچھ راکھ بن جائیں گے، اور پھر ہم اس کے بعد اس عذاب سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم، جب یہ اوپر والا چمڑا ایک دفعہ گل جائے گا، جہنم کی آگ اسے جلا دے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اوپر نیا چمڑا چلا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ سزا کی سختی کو مسلسل چکھتے رہیں کبھی واقع نہ ہو، چیختے چلاتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جہنم میں ہوں گے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس تکلیف کی شدت سے انہیں موت آ جائے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہاں سے نکلنے بھاگنے کے لیے وہ تگودو کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے انہیں دھکیل کے واپس ڈال دیا جائے، بھاگیں گے وہاں سے، نکل نہیں سکیں گے، جان یعنی دیکھنے کے موقع پر، اور جب ڈال دیے جائیں گے انسان کی خواہشیں، آرزویں کیا ہوں گی کہ اس طرح کسی طرح کوئی راستہ ملے اس جہنم سے بچ جائے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، مسلسل چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، چیختے چلاتے اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، جو عمل تجھے پسند تھے صالح پہلے نہیں کر سکے، دوبارہ بھئی دنیا میں نیک عمل کر کے آئیں گے۔ کون سے عمل کر کے آئیں گے؟ صالح عمل کر کے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو پہلے نہیں ہم نے کیے اب کر کے آئیں گے، اور جو ہمیں کرنے چاہیے تھے وہی عمل کر کے واپس آئیں گے یا اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، پکارتے رہیں گے ہزاروں سال، پکارتے رہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے یا مالک فرشتے اللہ سے کہو کہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے، لیقضی علینا ربک، یعنی یہ روز روز کی اذیت سے موت آ جائے، تو یہ تو دنیا میں کئی دفعہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی تمنا اور آرزو سے منع کیا ہے، انسان جیسی بھی تکلیف ہو، آزمائش ہو، موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر بالکل لاچار ہو گیا ہے تو اللہ سے کہے یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تب مجھے موت دے دے۔ براہ راست موت نہ مانگے، جہنم میں موت مانگیں گے، اے مالک فرشتے اللہ سے کہہ دے کہ موت دے دے ہمیں، یہ سسک سے کہ موت و حیات کی کشمکش میں جو مبتلا ہیں اس سے ہمیں نکال کے فیصلہ کر دے۔ ہزاروں سال کے بعد جواب آئے گا کہ فیصلہ ہو گیا، انکم ماکثون، کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہوگے، اسی عذاب میں رہو گے۔ پانی کے لیے پکارتے رہیں گے پانی لاؤ، کھانے کے لیے کچھ مانگیں گے کھانا دو مجھے، کھانا ملے گا تو وہ بھوک کے مقابلے میں وہ خود زیادہ عذاب کا باعث بن جائے گا، گلے میں اٹک جائے گا۔ پانی مانگیں گے کہ اس کو نگلنے کے لیے پانی چاہیے، پانی منہ کے قریب لائیں گے، جہنم کی آگ تو پہلے ہی اوپر نیچے ہوگی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اوڑھنا بچھونا ہی جہنم کی آگ ہوگی۔ جب پینے کا وہ مشروب ان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا، اس کی مزید حرارت اور شدت گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال جلس کی اس کے اندر پڑ جائے گی۔ اللہ سے کہیں گے یا اللہ نکال ہمیں یہاں سے، نکالیے۔ پانی مانگیں گے، ہزاروں سال کے بعد یہ پانی ملے گا انہیں۔ دوستو یہ جسم جو دنیا کی بیماری اور تکلیف نہیں برداشت کرتا، جہنم کی آگ برداشت کر پائے گا؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہم نے؟
ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ جو دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتا وہ قبر میں اللہ کے عذاب کا سامنا کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کے ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ آخر اللہ کے پاس جائیں گے اور جانا ہے، سوچیں یا نہ سوچیں۔ بلکہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں بھی زندہ کیا جائے گا، انہیں بھی اٹھایا جائے گا، اور وہ حیران ہوں گے، اچھا یہ ہے وہ دن جس سے ہمیں ڈرایا جاتا رہا ہے۔ اللہ ان سے کہے گا ھذا یومکم الذی کنتم بہ تکذبون، یہ تمہارا وہی دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، تم نے آج کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے بھلا دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ کبھی اس دن کے بارے میں سوچیں کہ نجات کیسے ہوگی، یہ اتنی خطرناک صورتحال سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس کی سبیل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اور وہ طریقہ راستہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا۔ جب قبر میں حساب کتاب ہوگا اور بندہ سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تو اسے اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے کہ لا تلیت ولا دریت، تم نے اللہ کی کتاب پڑھی نہیں اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں جا سکا کہ یہاں کے سوالوں کا جواب کیسے دینا ہے۔ ناکامی کا منہ دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا کہ تم نے قرآن کو تو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا، تم اللہ کے دین کی طرف، اسے پڑھنے پڑھانے کی طرف تو آئے نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ من رب کا، ما دین کا، من نبی کا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ جب کوئی طالب علم اپنے نصاب کی کتاب کو ہاتھ لگا کر نہ دیکھے تو بتائیے امتحان میں وہ خالی پرچے نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ جب تیاری کے دن تھے وہ خراٹے بھرتا رہا، مزے کی نیند سوتا رہا، خواب خرگوش کو انجوائے کیا اس نے۔ اب امتحان کے دن ہے تو وہاں امتحان گاہ میں بیٹھ کے وہ کرے گا کیا؟ خالی پرچے دے گا۔ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہاں سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں۔ اس کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے کہ وہاں جب لوگوں پر جو نیک لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سوالوں اور امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا اس کو جنت کے بستر لگا دو، اسے جنت کے لباس پہنا دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، اب قیامت تک اسے وہاں سے ٹھنڈی تازی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ اس کے برعکس جو شخص امتحان میں ناکام ہو جائے گا اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، اسے جہنمیوں والا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو، قیامت تک جہنم سے گرم ہوائیں اور دھوئیں کی بدبو اس تک پہنچتی رہے گی۔ جب یہ صورتحال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کی سبیل کون سی ہے، اس پر کبھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم سنجیدہ ہیں بچوں کے امتحان کے بارے میں، بچوں کی فیسوں کے بارے میں، بچوں کی دنیا کی صحت اور ان کے علاج معالجے کے بارے میں۔ ارے بھائیو دوستو، بھلے مانسو، جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کے لیے ہماری فکر کیا ہے، ہمارا منصوبہ کیا ہے، ہمارے پاس اس کا پروگرام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ بچاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، بے حد رحم کرنے والا، اس نے بتایا ہے کہ بچنے کا راستہ کون سا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اپنے اس جسم کے بارے میں دنیا میں جس طرح ہم سنجیدہ ہیں، دنیا کی بیماریوں، دنیا کی تکلیفوں، دنیا کی ضروریات اور دنیا کے مسائل و مشکلات کے حوالے سے جیسے ہم سنجیدہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ سنجیدگی ہمیں اپنے اس جسم اور آئندہ کی زندگی کے بارے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ مومن تو وہ بندہ دنیا ہوتا ہی نہیں، مومن تو ہوتا ہی بندہ آخرت ہے، اسے فکر ہی آخرت کی دامنگیر ہوتی ہے۔ وہ جاگتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے وہ اس آخرت کی فکر لے کے سوتا ہے اور اس آخرت کی فکر لے کے صبح دوبارہ اٹھتا ہے۔ مومن اس فکر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بتایا تو یہ گیا تھا، تعلیم تو یہ دی گئی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی کہ صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی نعمتیں
یہاں کی زیب و زینت یہ ہمیں لے بیٹھی ہے، ہم اس کے بندے اور اس کے اسیر ہو کے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن یہ انسان کو بندہ آخرت بنا دیتے ہیں، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ جب انسان قرآن میں غوطے لگاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتا ہے، اسے آخرت کی فکر ایسے لائق ہوتی ہے کہ دنیا بھول جاتی ہے۔ اور اللہ کی شان بھی یہ ہے، جو آخرت کا طالب اور بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے غم اور فکر خود اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ آج ہم کتنے ہلکان ہیں اپنی دنیا کے لیے، یہاں کے مسائل کے لیے، کتنے پریشان ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ صرف بیمار اس لیے ہیں کہ انہیں دنیا کے مسائل دل دماغ میں جگہ بنا لیے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا ہوا جی، کیا سوچا ہے، کیا ٹینشن لے لی آپ نے؟ خیر اللہ کوئی بات نہیں ایسی، دنیا کی پریشانیاں ہمیں بیمار کیے ہوئے ہیں اور آخرت کا ہمیں دھیان نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہمیں۔ جبکہ اللہ کی شان یہ ہے جو آخرت کا طالب بنتا ہے، آخرت کی فکر اسے دامنگیر ہو جاتی ہے، لاحق ہو جاتی ہے، ہر ٹائم اسی کے بارے میں سوچتا ہے، حساب کتاب کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچے کے لیے، اپنے خاندان، اپنے گھرانے کے لیے اسی کی فکر مندی میں رہتا ہے۔ اللہ اسے دنیا کے غموں سے ویسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ راستہ کیا ہے پھر جب صورتحال یہ ہوگی؟ قیامت والے دن جہنم اتنی خطرناک قید ہے اللہ کی، تو اللہ نے اس سے بچنے کا راستہ بھی بتایا، طریقہ بتایا ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ وَإِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم پر گواہ ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون کے پاس بھی ایک رسول آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اسے بڑی سختی سے، بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور اللہ ایسے پکڑتا ہے کہ کوئی اس انسان کو پھر ریسکیو نہیں کر سکتا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اللہ نے ایسے پکڑا۔ اب دیکھیں سارا پروٹوکول اس کے ساتھ تھا، پورے ملک کی فوج اس کے ساتھ تھی، اسلحہ اس کے ساتھ تھا، زیورات سے لدے پھدے بڑے تکبر کے ساتھ نکلے تھے، اللہ نے سب کو لا کے سمندروں کے اندر ڈال دیا، اور ایک ہی آن کے اندر، ایک ہی لمحے کے اندر ساری فوج کو پکڑ لیا، فرعون کو پکڑ لیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے اور بچ نکلنے کے لیے فوراً کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ عذاب سے بچنے کے لیے اس نے کہا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی یہ بات قبول نہیں فرمائی، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا۔ اس قرآن کی شاید میں سورہ مزمل میں اللہ نے وجہ کیا بتائی ہے، اس نے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ دوستو اللہ کے نبی کی نافرمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم میں سے کتنوں کو یہ احساس اور پرواہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ذرا ہر ایک ٹٹولے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو کھولے اپنے سامنے۔ لوگوں پر فتوے لگانا، لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا اور ان کے اوپر حکم لگانا یہ بڑا آسان ہے۔ اپنے ظاہر اور باطن کو، سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی انفرادی اور پھر اجتماعی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی سیاست کو، اپنی معاشرت کو، اپنے دیگر سارے معاملات کو ذرا غور سے دیکھتے تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ہو رہی ہے بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ ایسا خطرہ ہے اور جہنم کی طرف جانا ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر انسان سنجیدہ ہو جائے، اس فکر میں سنجیدہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو نیند بھول جاتی ہے۔ آج ہم مزے کی نیند لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، بے فکری کی نیند سوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے دماغ میں جہنم کی فکر بیٹھ جائے وہ مزے سے اور چین سے کبھی سو نہیں سکتا۔ ما رأیت مثل النار نام حاربها، جہنم کا خوف ہو اور اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگنا چاہتا ہو تو نیند نہیں آئے گی۔ نیند کیسے آ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہیں، 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقے کے
اس کا مطلب ہے کہ اس جہنم سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، دو بھی نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، اللہ کے نبی کا راستہ ہے. اللہ کے نبی کا راستے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں، انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، ہر ایک میں، اخلاقیات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن جائے. یہ صرف بات کرنے کی نہیں ہے کہ خطیب ممبر پر کھڑے ہو کے بات کر دے اور سننے والے سن کے چلے جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک ایک بات پہ پہرا دینے والے تھے. وہ صحابی سے رسول اللہ نے جب عہد لے لیا، بلکہ صحابی نے خود عہد کیا، جب آپ نے بتایا، غالباً حکیم بن حزام تھے رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کی ضرورت پر اور ان کے سوال پر ان کی مدد کی. پھر کچھ عرصے کے بعد آئے، مطالبہ کیا، جی میری مدد کیجیے، مدد کی. پھر ایک دفعہ تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی حالات بڑے خراب ہیں، آپ میری مدد کیجیے. آپ نے پھر مدد کی اور پھر بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو حکیم، یہ دنیا کا مال نا یہ بڑا میٹھا میٹھا ہے، جس نے اس کی ضرورت کے مطابق لیا، حالات خراب ہیں، ضرورت کے مطابق لیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہضم ہو جائے گا. لیکن جس نے پتہ ہے کہ زبان ہلانی ہے، مل جانا ہے، عادت بنا لی، اس کو اپنا روزگار کا ذریعہ بنا لیا، آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے قیامت کے دن بڑی رسوائی کا باعث ہوگا. اب نبی علیہ السلام سے انہوں نے عہد کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں دنیا کی ضرورت کے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں. آپ سے زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں، حالات بڑے ہی تنگی والے، کشمہ پرسی کا عالم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اور ان کے لیے بیت المال سے خود ان کے مطالبے کے بغیر ان کا حصہ دے رہے ہیں اور وہ لے نہیں رہے. نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے عہد کر لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دنیا کی ضرورت کے لیے سوال نہیں کروں گا. اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا میں. لوگوں نے سمجھایا کہ تم سوال نہیں کر رہے، کہتے نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے عہد کر لیا، اللہ کے نبی سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو نبھاؤں گا، دنیا کا مال کسی سے نہیں لوں گا. ایک بات پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جب باغی ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، حالات بڑے خراب تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ خلافت ہمارے حوالے کیجیے. مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ مقابلے کے لیے تیاری کریں، ہم باغیوں کا مقابلہ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. کہنے لگے نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں گا، اللہ کے نبی کا پیارا شہر مدینہ یہ مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کروں گا. عہد کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جان پر کھیل جاؤں گا. کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. کہنے لگے مدینہ چھوڑ کے جاؤں؟ وہ مدینہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی شخص میں یہ طاقت ہو، ہمت ہو کہ اسے مدینے میں موت آئے تو اسے چاہیے کیسا کر گزرے، مدینہ چھوڑ کے جاؤں، اللہ کے نبی کا شہر چھوڑ کے جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ اللہ کے نبی کا شہر چھوڑوں گا اور نہ مسلمانوں کے خون سے مدینہ کی سرزمین کو رنگین کروں گا، جان پر کھیل جاؤں گا. اور جان دے دی انہوں نے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا، ایک ایک بات پر ایک ایک صحابی نے اس پہ پہرا دیا. صحابی رو رہے ہیں، لگتا ہے موت کا وقت ہے، صحابہ پتہ لینے کے لیے جمع ہیں اور اسے سمجھا رہے ہیں کہ یار ہونے کی کون سی بات ہے. تو جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوائی تھی، تمہاری مونچھیں یہاں منہ تک پہنچی ہوئی تھی، مسواک نیچے رکھ کے تمہارے لبوں پر اوپر سے کینچی کے ساتھ تمہاری مونچھیں کاٹ دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت والے دن حوض پہ اسی حالت میں میرے پاس آنا. یعنی حوض پر پہنچنے اور وارد ہونے کی بشارت مل گئی اور تم اس حالت پہ پورے ہو. ایک بات پہ حد کر دیا. دوستو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اطاعت رسول میں کہاں ہیں؟ اس بات کا یقین کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس پہ چل کے انسان جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی جنت میں پہنچ جائے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، اور وہ کون سی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہے جو میرے راستے پہ چلے گی اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گی.
اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا راستہ نہیں اپنایا، صحابہ کا راستہ نہیں اپنایا، تو انجام کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دوستو، یہ دنیا کی بیماریاں یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا، وہ قبر کے سانپ بچھو کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کی جہنم کا ایندھن کیسے بن سکے گا انسان؟ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، ذرا دھیان سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ دل دماغ کو حاضر کر کے سوچئے، ہم نبی کے مخالف تو نہیں ہیں؟ علم میں، عمل میں، اخلاق میں، معاشرت میں، لینے دینے میں، غمی اور خوشی میں اللہ کے نبی کے مخالف تو نہیں ہیں؟ سوچے ذرا۔ آج ویسے تو یہ جمعۃ الوداع اس حوالے سے اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ رمضان کا آخری جمعے کی خاص اہمیت ہو، آخری عشرہ ہے اس کی اہمیت ہے، لیکن اب رمضان جا رہا ہے، آج بیٹھے ہیں، نصیحت پکڑیے، نصیحت قبول کیجئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان ہذہ تذکرہ، یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی آئے اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ ذرا ٹٹولیں اپنے آپ کو، ہم خود، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہمارا طرز زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارے یہ موبائل اللہ کے نبی کے مطابق ہیں یا اللہ کے نبی کے مخالف ہیں؟ موبائل کی رنگ ٹون جب چلتی ہے، بتائیے وہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان؟ نمازوں کے دوران موبائل بول رہے ہوتے ہیں، بج رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی خطرناک قسم کی آوازیں وہاں سے برآمد ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے مطابق ہیں، یہ مخالف ہیں؟ ذرا سوچیے تو صحیح، چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیے، اپنے لباس کو دیکھیے، اپنے روزمرہ کی معمول اور روٹین کو دیکھیے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ اب تو رمضان ہے، رخ کس طرف ہوتا ہے؟ ہمارا رخ مکہ اور مدینہ کی طرف ہے یا ہمارا رخ کسی اور طرف ہے؟ بتائیے ذرا سوچیں، اللہ کے نبی کے مخالف ہیں یا اللہ کے نبی کے مطابق ہیں؟ ذرا فیصلہ کیجئے، مت جائیے کسی مفتی کے پاس، قرآن و سنت کی میزان میں اپنے آپ کو کھڑا کیجئے اور اپنا وزن چیک کیجئے۔ جس نے رسول کی مخالفت کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جس نے رسول کی مخالفت کی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ دو باتیں اس حدیث میں کیا ہے؟ کون بچے گا جہنم سے؟ فرمایا 33 جماعتیں ہوں گی، 73 جماعتیں ہوں گی، ساری جہنم میں جائیں گی سوائے ایک جماعت کے، وہ بچ جائے گی، فرقہ ناجیہ۔ وہ کون ہے؟ جو میرے طریقے پہ ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ یہاں فرمایا کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، حق آ گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، پھر بھی اپنی مرضی اور اپنی خواہش پہ چلتا ہے، نہ نبی کی بات مانتا ہے نہ صحابہ کے طریقے پہ آتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور بالآخر جب ہمارے پاس آئے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کسی میں ہمت جہنم کو برداشت کرنے کی؟ وہ ایک بڑا بنتا تھا، متکبر، مکے کا ایک بڑا پہلوان تھا، وہ 18 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا، اکیلا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنم کے 19 دروغے ہوں گے، علیہا 19، اور وہ بدبخت کہنے لگا 18 کو تو میں سنبھالوں گا، ایک کو تم سارے سنبھال لینا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گنتی ہے یہ بھی ہم نے آزمانے کے لیے دی ہے، یہ جو گنتی ہے یہ آزمانے کے لیے، کہ یہ گنتی سن کے تم کرتے کیا ہو؟ کون ہے جو اللہ کے عذاب کا سامنا کر سکے؟ کون ہے جو اللہ کی جہنم کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں ہوگا وہاں چھڑانے والا، نہ امی ہوگے، نہ ابو ہوں گے، نہ بیوی بچہ، کوئی نہیں آئے گا انسان کے پاس۔ حضرات اپنے آپ پر رحم کیجیے۔ آج کا خطبہ، اس رمضان کا یہ آخری خطبہ، یہ پلے سبق باندھ کے لے جائیں، گرا لگا لیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کرنی، عہد کریں اس بات کا، نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں۔ یہ نہیں کہ داڑیاں رکھ لیں اور دھوکہ دینا شروع کر دیں، شلواریں ٹھیک کر لیں اور 2 نمبر کام شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ سامنے ٹوپی پگڑی اور ماتھے پہ محراب ڈال لیں اور وراثتیں ہضم کرنا شروع کر دیں۔ قول میں، فعل میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر ایک میں اللہ کے رسول کے سچے
اور وفادار تابعدار بن جاؤ. یہ آج کے جمعے، اگر جہنم سے بچنا ہے، آج کے جمعے کا پیغام یہ ہے، جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا راستہ ہے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.